پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ضلع صوابی جو ہزاروں سالہ انسانی تاریخ پر مشتمل مختلف تہذیبوں کی سرزمین ہے۔ اس کے بلند و بالا پہاڑ، دونوں اطراف پر واقع دریا اور اس کی تاریخی مقامات اس کو دوسروں سے منفرد کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ اس کا نام صوابی کیسے پڑا۔ اسلامیہ کالج کے پروفیسر جناب نورالامین صاحب بتاتے ہیں کہ ان کی تحقیق اور مورخین کی معلومات کی بنا پر صوابی کے نام کے بارے میں مختلف آراء ہے۔ صوابی کا جو علاقہ ہے اور یہ اس کا جو نام ہے اس کے بارے میں تو بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ایک یہ بھی کہا جاتا ہے، ایک شفاہی روایت ہے کہ یہ اصل میں سو ابے تھا، اور سو جو ہے وہ سورج سے ہے، یعنی سورج مطلب چمکتا ہوا، اور ابے پانی یعنی ایسا پانی جو سورج کی طرح چمکتا ہے اور سورج کے سامنے ہے، تو پھر سو ابے سے یہ صوابی بن گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سابی بھی رہے ہیں، تو یہ سابی سے پھر صوابی ہوا، لیکن میری تحقیق یہ ہے کہ جن بعض لوگوں کو، بعض محققین کو سنا ہے، کچھ کو پڑھا ہے، تو مجھے تو یہ ہے کہ یہ سو ابے تھا۔ کچھ حوالے یہ بھی کہتے ہیں کہ تقریباً 4500 سال قبل سما خاندان کی حکومت تھی یہاں پر، اور انہوں نے صوابی کا نام سما رکھا تھا، یعنی صوابی کا پرانا نام سما تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آباد لوگ ستاروں کی عبادت کرتے تھے، اور ستاروں کی عبادت کرنے والوں کو سابی کہا جاتا ہے، اور بعد میں یہ علاقہ صوابی کے نام سے مشہور ہوا۔ صوابی اپنے دامن میں ہزاروں سالہ انسانی تاریخ، تہذیب و تمدن کے دلچسپ داستانیں سمیٹے ہوئے ہے۔ تقریباً جتنا میں نے پڑھا ہے، میرے خیال میں اگر ہم اور بہت زیادہ دور نہ جائیں تو کم از کم 5-6 ہزار سال سے صوابی موجود ہے، اور یہاں پر لوگ آتے رہے ہیں۔ ایک دفعہ ہم ہانڈ میں کھدائی ہو رہی تھی، تو ہم ہانڈ گئے تھے، وہاں پر آرکیالوجی کے لوگ آئے تھے، تو میں نے ایک آرکیالوجی کے ایک پروفیسر سے پوچھا کہ آپ نے جو کھدائی کی ہے اس کے نتیجے میں آپ کس نتیجے پر پہنچ گئے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ یہ جو کھدائی کا جو طریقہ کار ہے ہمارا، اس میں جو مختلف لیئرز ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنی کھدائی ہم نے کی ہے، اس سے ہمیں اتنا معلوم ہے کہ تقریباً 8000 سال قدیم تو ہے یہ شہر، اور اب ہم ہی جا رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں، یعنی ابھی کھدائی جاری ہے۔ بہرحال جتنا پتہ چلا ہے اور کتابوں میں ہے، وہ یہ کہ یہاں پر آرین آئے، آرین جو کسی زمانے میں خراسان میں رہ رہے تھے، پھر اس میں کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ وہ اسکینڈینیوین کنٹری سے آئے تھے۔ بہرحال وہ ایک کلچر گروپ تھا، اور جب آرین یہاں آئے تو آرین پہلے اپنے علاقے سے آئے باختر، پھر جب ان کی آبادی زیادہ ہو گئی تو کچھ وہ کوہ سلیمان یا اور کی پہاڑیوں میں آئے، پھر یہاں سے ہوتے ہوئے یعنی ایران گئے، اور پھر ریور انڈس کے آس پاس آباد ہوئی۔ تو ان کی آمد کا جو زمانہ ہے، جو ایج ہے، وہ تقریباً 500 قبل مسیح سے لے کر 2000 قبل مسیح تک وہ آتے رہے ہیں۔ اور وہ آرین کی جب ہم جن کا جو قبیلہ صوابی میں آیا تھا، یعنی وہ تو بہت زیادہ قبیلے تھے ان میں جو پرانی کتابوں میں جو وید وغیرہ میں اس کا ذکر ہے، اور ہیروڈوٹس نے بھی ان کا ذکر کیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو صوابی میں کچھ پرانے گاؤں ہیں، دیہات ہیں، ان کی جو نام ہے، مثال کے طور پر اریان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی آرین دور کی یادگار ہے، اور یہ باقاعدہ ایک شہر تھا، اور اس میں چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، جس میں جیسے جبر تھا، امزا خان تھا، چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے، لیکن یہ سب بڑا شہر تھا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہند اور لاہور کے وسط میں یہ شہر آباد تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور ذکر ہے آرین قبائل کا، ایک بالو قبیلہ ہے، تو بالو کے نام سے بھی صوابی میں گاؤں ہے، بالو اریان دونوں قریب قریبی ہیں، یعنی جڑواں شہر تھے۔ اس کے علاوہ جو یہاں پر رسمیں ہیں، جو رواج ہیں، ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آرین یہاں آئے ہیں اور یہ آرین کا مسکن رہا ہے یہ علاقہ۔
تو بہت سارے ایسے شواہد ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ آرین کے بعد یہاں پر جو دوسری قوم آئی ہے وہ خامنشی جیسے کہتے ہیں، وہ آئے ہیں، وہ تقریباً آرین کے بعد آئے ہیں، اور ان کے زمانے کے جو آثار ہیں وہ صوابی میں خصوصاً یہ جو شیوا ہے، شیوے اڈا، اور اس کے علاوہ اسوٹا، اس میں جو بہت ایسی قبریں ملی ہیں جو تقریباً 3000 سال پرانی قبریں ہیں، ان کی کھدائی سے پتہ چلتا ہے۔ کچھ یہاں پر کچھ ایسی ڈیریاں ہیں جیسے عزیز ڈیری ہے، گلو ڈیری ہے، ان ڈیریوں کی کھدائی سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ میں تو بدھ مت کے آثار نظر آئے ہیں، لیکن یہ پتہ چلا ہے کہ ہخامنشی کے بعد یہاں پر کوشان بھی آئے ہیں، کوشان کے بعد یہاں پر پرتیان بھی آئے ہیں، ہون بھی آئے ہیں، اور جس زمانے میں یہاں ہون آئے تو کچھ مورخین یہ کہتے ہیں کہ یوسف زئی چارسدہ اور سوات میں اس وقت بھی موجود تھے، وہ تقریباً 3000 سال پہلے۔ پھر یہ لوگ ہون کی مظالم سے تنگ آ کر یہ کندہار چلے گئے، اور ان کے بزرگ یہی کہا کرتے تھے کہ ایک بار پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم اپنی جنت میں دوبارہ جائیں گے۔ اس کے علاوہ یونانیوں کے آثار تو بہت زیادہ نمایاں ہیں۔ مثال کے طور پر سکندر اعظم یا یونانی سکندر جب وہ باجوڑ کے راستے سے ہن آ رہے تھے تو راستے میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے سکندرے، وہ اصل میں سکندر کی یادگار ہے۔ پھر جب وہ آئے ہانڈ میں آئے تو یہاں پر بھی اس کے زمانے کے آثار موجود ہیں، اور یہاں پر الیگزینڈر میموریل ٹاور بھی بنایا گیا ہے، کیونکہ وہ پھر یہاں سے جب وہ بابل کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں پھر وہ بیمار پڑ گئے اور وہ وفات پا گئے تھے۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس صوابی میں اس کو زخمی بھی کیا گیا تھا، یعنی تقریباً دنیا کے اکثر ممالک تو سرنڈر ہوتے رہے جب ان کو پتہ چلا کہ سکندر بہت بڑا فاتح ہے اور اس نے بہت بڑے بڑے ممالک کو اس کے سامنے سرنگو ہوئے، تو پھر وہ اکثر ایسے ممالک تھے کہ وہ بغیر لڑائی کے سرنڈر ہو گئے، لیکن یہاں لوگ ان سے لڑتے رہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ مانیری میں ایک خاتون اپنے شیرخوار بچے کو لائی اور وہ سکندر کی جولی میں اس کو پھینک دیا کہ اس کو ذبح کر دے، اس کو مار دے۔ سکندر نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ جب یہ بڑا ہو جائے گا تو لوگ اسے طغنا دیں گے کہ تم غلام پیدا ہوئے ہو، تو اس سے بہتر یہ کہ اس کو مار دیا جائے۔ لاہور جو ہے صوابی کا حصہ ہے، اور کسی زمانے میں لاہور کا نام سلاتورا تھا، اور جب اس کا نام سلاتورا تھا تو یہ بدھ مت کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ ہنڈ اور لاہور تب ایک ساتھ ہی تھے، یہ ایک ہی شہر تھا، اور ان کی تاریخ تقریباً جتنی ہنڈ کی تاریخ پرانی ہے اتنی لاہور کے اس علاقے کی بھی تاریخ جو ہے نا وہ پرانی ہے، اور یہاں پر اتنے ہی عرصے سے آبادی موجود ہے۔ لاہور کو سلاتورا کہا جاتا تھا اس زمانے میں، اور سلاتورا جو تھا وہ گندھارا تہذیب کا کیپٹل تھا، گندھارا تہذیب کا دارالخلافہ تھا۔ بدھ مت کے استاد اور جس نے بدھ مت مذہب کی تخلیق کی تھی، گوتم بدھ، کہتے ہیں کہ وہ بھی لاہور آئے تھے اور انہوں نے لاہور میں قیام کیا تھا۔ یہ ان کے جو پیروکار ہے جاپان سے اور تبت سے جو ہے نا لوگ یہاں پر آئے تھے بدوڈیرئی میں، ان کے نام سے محلہ بھی مشہور ہے، یہ محلہ بدوڈیرئی ہے، اس کو ہم بدوڈیرئی کہتے ہیں، جہاں پر گوتم بدھ نے قیام کیا تھا، اور یہاں پر بدھ ملے تھے، ان کے آثار ملے تھے، اور اسی وجہ سے اس محلے کا نام بھی بدو پڑا ہے۔ تو ان کے جو پیروکار آئے تھے جاپان سے، تبت سے، ان کا یہ ماننا تھا کہ ہمارے جو استاد تھے بدھ مت کے اور ہمارے جو بدھ مت مذہب کے خالق تھے گوتم بدھ، ان کی تاریخی کتابوں کے حوالے سے اور انہوں کے پاس جو نقشہ تھا اس حوالے سے گوتم بدھ نے یہاں پر قیام کیا تھا بدوڈیرئی میں۔ گوتم بدھ کی تاریخ جو ہے وہ بھی تقریباً 2500 سے 2600 سال پرانی بتائی جاتی ہے، یعنی کہ 500 سے 600 سال قبل مسیح۔ اشوکا دی گریٹ جسے کہتے ہیں نا، اشوک اعظم، وہ اس کی گدی بھی یہاں تھی، یعنی اس کا دارالخلافہ بھی یہاں تھا۔ پانینی جو کہ لاہور سے اس کا تعلق تھا صوابی سے، اور وہ سنسکرت کا بہت بڑا عالم تھا پانینی کا تعلق بھی اسی آج کے زمانے کے چھوٹا لاہور سے تھا، جس کو اس ٹائم پہ سلاتورا کے نام سے جو ہے نا وہ یاد کیا جاتا تھا۔
پانینی کو بگی میں بٹھا کر ٹیکسلا یونیورسٹی لے جایا جاتا تھا، جہاں پر وہ سنسکرت زبان پڑھایا کرتے تھے۔ پانینی کہتے ہیں کہ پانینی نے سنسکرت کے گرامر میں جو ہے نا وہ ایک بہت اہم رول ادا کیا ہے، بلکہ سنسکرت زبان کو گرامر دی ہے پانینی نے۔ وہ مشہور پروفیسر تھا اور اس کا تعلق بھی لاہور سے تھا۔ جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں یہ بھی تقریباً 2400 سے 2500 سال قبل کی بات ہے، جب ٹیکسلا گندھارا تہذیب کا ایک اہم مرکز ہوا کرتا تھا، اور اس کے نام سے اب بھی لاہور میں پنے ون موجود ہیں۔ اس نے سب سے پہلی کتاب لکھی سنسکرت پر، اس کے بعد پھر ہندوستان میں لکھی گئی۔ صوابی میں ہمیں جو تاریخی مقامات مل رہے ہیں، باجا گاؤں میں جو ڈیریاں ہیں، اس کے علاوہ اسوٹا میں ہے، اس کے علاوہ ہنڈ میں ہے، لاہور میں ہے، اور ابھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر یہ خزانے مدفون ہیں، یعنی وہ زمین زیر زمین ہے۔ ابھی ہم نے بہت کچھ کرنا ہے۔ پشتو زبان کے مشہور محبت کی لغت داستان یوسف خان اور شیربانو کا قبر بھی صوابی میں واقع ہے، اور ان کا تعلق بھی ضلع صوابی سے تھا۔